دجال لفظ دجل سے ہے۔ دجل کے معنی فریب، دجال کے لغوی معنی یہ ہے مکار، یعنی مکار فریبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا دجال، اس کا قد لمبا ہوگا اور اس کا چہرہ مکروہ ہوگا اور اس کے بال گھنگرو ہوں گے اور اس کی 2 آنکھ ہوں گی، لیکن ایک آنکھ ٹھیک ہوگی، دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ہوگی۔ اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر جو سچا پکا مومن ہوگا اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا نظر آئے گا، یعنی کافر۔ یہ کافروں کو نظر نہیں آئے گا، صرف مومنوں کو نظر آئے گا۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ اصفہان ایک علاقے کا نام ہے، غالباً ایران یا عراق یا ایران میں موجود ہے۔ دجال وہاں سے نکلے گا۔ دجال کا یہ عالم ہوگا، یہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا، سوائے مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ 40 دن میں وہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ جب دجال مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، فرشتہ اس کو مار کر بھگا دے گا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ ایک ایسی آواز دے گا جسے مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ جب وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا اور اس کے ساتھ شیاطین کا لشکر ہوگا۔ آخر میں وہ اس کی پیروی کے لیے جو نکلیں گی وہ عورتیں نکلیں گی، دجال کے پیچھے بھاگیں گی اور شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، لوگ گمراہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ دجال کا جب ظہور ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے عقیدے پر، تم اپنے ایمان پر مضبوط رہنا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عرصے تک دنیا کے اندر رہے گا، وہ کتنے عرصے تک زندہ رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال 40 یوما، 40 دن میں وہ 40 دن، لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا، ایک دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ ہمارے دن ہے۔ ایک آدمی کو بلا کر قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر بلائے گا، وہ زندہ ہو کر آ جائے گا۔ دجال کا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طاقتیں، قوتیں دی ہوں گی، زندے کو مار دے گا، مردے کو زندہ کرے گا اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا، اسرائیلیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ عجیب و غریب بات ہے، آج یہودی ہم سے زیادہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ ظاہر ہوگا، وہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک طرف آگ ہوگی، دوسری طرف باغ ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کیوں آئے گا؟ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کس وقت آئے گا؟ جس وقت امام مہدی کا زمانہ ہوگا۔ دجال مرد ہوگا مگر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہوگی دجال کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، زندہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ دمشق کی جامعہ مسجد کے مینارے پر اتریں گے، 2 چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہوں گی، 2 فرشتوں کے ذریعے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی وہ جنت سے ابھی وہ غسل کر کے آ رہے ہوں گے۔ ظہور مہدی پہلے ہوگا، نزول عیسیٰ بعد میں ہوگا۔ حضرت مہدی کی بشارت حضور نے دی اور کہا یہ وہ مہدی ہوگا جو میری نسل سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں بشارت دی ہے، یہ وہ مہدی ہوگا جو میری نسل سے ہوگا۔ حضرت مہدی کا نام
میرے نام کی طرح ہوگا. حضرت مہدی کے والدہ کا نام حضرت مہدی کے والدہ کا نام میرے والدہ کی طرح ہوگا. حضرت مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا. میں جہاں پیدا ہوا جائے پیدائش میری جہاں ہے, حضرت مہدی کی پیدائش بھی اسی جگہ ہوگی. حجر اسود کے درمیان کھڑ کر اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے اور دنیا بھر ان کے ہاتھ اور دنیا پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. حضرت مہدی اس وقت مسجد میں موجود ہوں گے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے, دجال کی تلاش میں رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر پہنچیں گے, وہ دجال موجود ہوگا, وہاں پر دجال موجود ہوگا مقام لد پر. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی ایسا گلنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ پانی میں نمک گلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں پر قتل کریں گے, عیسائیوں کے صلیب کو توڑیں گے, شراب کو مٹائیں گے, جوئے کو مٹائیں گے, یعنی دجال کی طاقت و قوت کو توڑیں گے. روئے زمین پر عدل و انصاف سے پوری ہو جائے گی اور اتنی دولت عام ہو جائے گی, زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب نہ ملے گا, اللہ کی رحمتیں فیض ہوگی, کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا اور وہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس ایک قبر کی جگہ موجود ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے.